اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں جو مریم اور نواز شریف صاحب نے کی ہے، اس سے عمران خان زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے عمران خان کی سیاسی خدمت کی ہے۔ آئی ایم ناٹ وٹ آئی ایم، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوں۔ پاکستان زندہ پاک فوج کے سر پہ۔ میں 14 وزارتوں میں کسی پرائم منسٹر کو اتنا اڑیل نہیں دیکھا جتنا عمران خان کو دیکھا۔ عمران خان مینز پی ٹی آئی، پی ٹی آئی مینز عمران خان، باقی سب شیخ رشید سمجھ لیں۔ ویلے پیپلز پارٹی میں میرے بڑے فیورٹ ہیں، کائرہ میرا فیورٹ ہے، اعتزاز میرا فیورٹ ہے، لطیف کوسا میرا فیورٹ ہے، چانڈیو میرا فیورٹ ہے، یہ کچھ باہر نہیں نکلیں گے پیپلز پارٹی سے۔ بے نظیر کی شہادت پر سندھ میں پیپلز پارٹی کو کم ووٹ ملا اس الیکشن سے جو کہ 18 کے الیکشن میں، اور ایک نئی مسلم لیگ کا وجود بھی آ سکتا ہے۔ آئی واز دا مین، میں نے نواز شریف کو کہا گڈ بائی۔ دونوں چیلنج عظیم پاک فوج جیتے گی بھی، ایکسپٹ بھی کرے گی، اور ٹائمنگ فوج کی ہوگی۔ دی ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اینڈ دے ول ڈیسائیڈ what to do and when to do and with whom to do۔ یہ فرمائے گا کہ انتخابات سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر تو جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، لیکن اس دفعہ بڑا زور لگا ہے تحریک ہماری پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس بات پہ بڑی کوفت ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ پہلے زرداری تھا وہ جیت گیا، پھر نون لیگ تھی وہ جیت گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے خیال میں کہ بڑا میجر لیڈرشپ وہاں گئی ہوئی تھی، اور ہمارے سیکنڈ لیڈرشپ نے اس سارے الیکشن کمپین کو کیا ہے، اور 10 تو ہو چکے ہیں، ایک ایم ڈبلیو ایم کا 11 ہو گئے، پیپلز پارٹی کی ایک نشست پہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں، سو وہ 2 رہ گئے، نون لیگ 2 رہ گئی۔ جس وقت آپ کا انٹرویو چل رہا ہوگا میرا خیال ہے ایک آزاد شامل ہو چکا ہوگا، اور 4 اور 5 آزاد، 2 تہائی اکثریت سے حکومت بنائے گی پی ٹی آئی گلگت بلتستان۔ آپ تحریک انصاف کو 2 تہائی اکثریت دے رہے ہیں؟ میں 15 سے 16 17 سیٹیں دے رہا ہوں، 11 10 تو یہ ہو گئی، ایک ایم ڈبلیو ایم 11 ہو گئی، ایک آپ کا پروگرام لگے گا تو 12 ہو گئی، اور اس میں آپ نے کتنی جتوائی ہیں؟ کوئی بھی میرے کہنے پہ پچھلے الیکشن میں میں گیا تھا، اس الیکشن میں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ جا سکتے ہیں، اور انہوں نے اعتراض نہیں کیا، میں تو اترتا ہی تو وہ چیخنا شروع کر دیتے۔ اچھا انتخاب ہوا بڑا مزے کا، بڑا مریم نے بڑی آئی ایم دھواں سو دار امپریسڈ بائی دی پیپل آف گلگت بلتستان، جس طرح انہوں نے لائنیں کی، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھے، کاش پنجاب کے لوگ بھی یہ سیکھیں، اور پنجاب میں تو کسی کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ الیکشن کمپین بڑا تگڑی ہوئی ہے، بڑی لگی، بلاول نے کوئی بھی شک جلسے جلوس کیے، مریم نے بھی کیے، آپ کے وزراء نے جلسے جلوس کوئی کیے، شک تقریریں نہیں کی۔ ہے کہ بہت زبردست الیکشن کمپین ہوئی، تو آئی مسٹ یہ سے۔ کیا ریفلیکشن ہے آئندہ جو جنرل انتخابات پاکستان میں ہوں گے دیکھیں جب بھی عمران ہوں گے؟ خان تو الیکٹرانک ووٹنگ کو لا رہا ہے الیکشن سے پہلے، اچھا، یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ پاکستان میں یہ چخ چخ بھی ختم ہو جائے گی کہ جناب علی وہ ایم فارم نہیں ملا، اور فلاں نہیں ملا، اور فلاں نہیں ملا۔ انگوٹھے کے نشانات نہیں ملے، تو اب ہاں، الیکٹرانک ووٹنگ بھی ہوگی اور مینول بھی ہوگی، 2 طریقے سے 2 ہوگی۔ طریقے ڈھونڈے گئے۔ سیکنڈلی عمران خان آرڈیننس لا رہا ہے کہ بھئی سینٹ کے الیکشن وتھ شو آف ہینڈ ہو، اچھا، یہ میں بالکل فریش آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ نمبر 1 کے ایک الیکٹرانکس، وہ کیبنٹ میں بھی اس نے پچھلی میں کہا کہ اس کو فائنل کریں، اور اگر آرڈیننس بھی لانا پڑا تو نیکسٹ الیکشن سینٹ کا شو آف دی ہینڈ ہو جائے گا۔ مریم نے انٹرسٹنگلی بہت اگریسو پوزیشن سے، نواز شریف صاحب نے اور مریم نے گلگت بلتستان کے اندر جا کر ایک پوزیشن لی کہ ہم فوج سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ ایک نیا ٹوسٹ تھا کہانی کے اندر، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے بقول شہزاد اکبر کے ان کی پارٹی کے ساتھ رابطے ہوئے، بقول شہزاد اکبر کے میرے ذمہ نہ پڑ جائے یہ، پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بات کر دیتے ہیں۔ آپ تو زیادہ باخبر ہیں، شہزاد اکبر کو تو اتنا میں پتہ ہی شہزاد نہیں اکبر کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے بات بھی کی خود۔ اچھا، پوچھا آپ نے اس سے؟ میں نے کہا بھئی کہ یہ جو میٹنگ ہوئی شہباز شریف سے ایم این ایز کی، اور سیل میں وہاں، اور اس نے کہا، اور استنبول میں ہوئی کچھ لوگوں سے، سو اس نے دونوں کی حامی بھری، تو اس کے بعد میں کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کا رابطہ ہوا۔ رابطہ ہوا۔ تاثر یہی ہے کہ جو رابطہ ہے وہ لندن میں پیغام رسانی ہوئی ہے، کس کے ذریعے ہوئی ہے وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن پیغام دیا کیا گیا، کیا ایکسچینج کیا ہوئی ہے؟ میرے پاس کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ میرے پاس کوئی خبر نہیں۔ جو خبر شہزاد اکبر نے دی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ ان کی پارٹی کے اور دوسرے لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں، وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور وہ میں نے اس سے پوچھ کے، جو جب اس نے یہ کہا میں نے خود اس سے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں اس کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں۔ دوسرا حصہ جو تقریر کا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے حکومت کو چلتا کیا جائے،
تو حکومت کو چلتا کرنے کا اختیار آئین میں تو نہیں ہے، وہ کسی دوسرے طریقے سے کیا جا سکتا ہے جو مناسب نہیں ہوگا. حکومت تو ایک آئینی دیکھیں طریقے سے آنی چاہیے، آئینی طریقے مریم سے جانی صاحبہ چاہیے. اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. 3 سال ہمارے ہونے جا رہے ہیں. ابھی میں پرائم منسٹر کو یہ کہہ کے آیا ہوں کہ چوتھا سال الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے جی. اینڈ ٹائم پہ جا کے الیکشن نہیں ہوتا جی. سلوگن ہوتے ہیں، تحریک ہوتی ہے، ٹکٹیں ہوتی ہیں، اپروول ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپوزٹ کون ہے. ہمیں جنازوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شرکت بڑھ گئی ہے، شادیوں سے پتہ لگ جاتا ہے بھی یہ ہمارا اپوننٹ آ رہا ہے اس دفعہ. اب دیکھیں نا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی نے کئی لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی، وہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑکے بھی جیت گئے. اس کا مطلب ان کا سٹرونگ ہولڈ تھا وہاں پہ. یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے 4-5، لیکن ٹکٹ کسی اور نے دی اور انڈیپینڈنٹ جیت گئے. یہ سارا ہوم ورک جو ہوتا ہے اس کو 3-6 مہینے تو ویسے ہی لگ جاتے ہیں جی. میرے خیال میں جو میری سیاسی سوچ ہے کہ جو انتہا پسندی بہت بڑھ چکی ہے، جو ٹینشن اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بہت آگے نکل گئی ہے، میرے خیال کم ہوگی اور پی ڈی ایم مذاکرات کی حمایت کا اعلان کرے گی. عمران خان مینز پی ٹی آئی مینز عمران خان، باقی سب شیخ رشید سمجھتے ہیں ویلے. پی ٹی آئی سے عمران خان علیحدہ تصور نہیں ہو سکتا. وہ جتنے بندے عمران جیتے خان کو نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ. پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کوئی چیز نہیں. کوئی نہیں، یہ صحیح بات ہے. یہ ون مین ووٹ ہے ون عمران مین. خان. تو یہ کہنا جی گروپ بن رہے ہیں، فلاں بن رہے ہیں، کیا ہے جی ایسی بڑا سنا ہے ہم نے. گروپ جب بنتے ہیں اس کی کوئی حالت ہوتی ہے، اور گروپ کے اندر بندے کے اندر بھی سٹیمنا ہونا چاہیے. اچھا، اس جماعت کے کوئی اندر ہیوی ویٹ نہیں ہے اس وہاں جماعت پہ. کے اندر ہیوی ویٹ ہے ہی کوئی اللہ آپ کا نہیں. بھلا کرے. پاپولر ووٹ جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک بندے کا ہے. میں کہتا ہوں کوئی سیکنڈ لیڈرشپ ہی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن یہ المیہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، گڈ سائن نہیں ہے. یہ ہر پاکستان کی ہر پارٹی میں یہی ہے. کیونکہ آپ کی سیکنڈ ٹیئر اس قابل دیکھیں ہونی چاہیے کہ پارٹی پاکستان سنبھالیں. کی ہر پارٹی میں یہ صرف شیخ رشید اس ملک میں سیاسی بندہ ہے جس نے اکیلے ووٹ سے پارٹی بنائی ہے تاکہ اپنی بات کھل کے کر سکے. حالانکہ پیپلز پارٹی میں میرے بڑے فیورٹ ہیں. کائرہ میرا فیورٹ ہے، اعتزاز میرا فیورٹ ہے، لطیف کھوسا میرا فیورٹ ہے، چانڈیو میرا فیورٹ ہے. یہ کچھ باہر نہیں نکلیں گے پیپلز پارٹی سے. دے ہیو برین، دے ہیو آئیڈیا، دے کین ٹاک. ان کو سنا بھی جاتا ہے، بٹ دے ول اسٹے دیئر. بلاول آئی صاحب، واز دا مین. میں نے نواز شریف کو کہا گڈ بائے. بے نظیر کی شہادت پر سندھ میں پیپلز پارٹی کو کم ووٹ ملا اس الیکشن سے جو کہ 18 کے الیکشن میں ملا. اور آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوا؟ سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہوں لوگوں کے لیے. میرے خیال میں ٹھیک وہاں نہیں ہوا. آپ کو ہے تاثر بھائی؟ میرا خیال ایسا ہی ہے. تو یہ بے نظیر کی مقبولیت کا وقت میں نے دیکھا ہے اور ان کی مقبولیت کا وقت بھی دیکھا ہے. میں ان کو کوئی مقبول لیڈر نہیں مانتا، لیکن سندھ میں ایک فضا ایسی ہے کہ جو بندہ ہے وہ بڑے سائیں کے سارے معاملات ہیں. لیکن یہ میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، جب بے نظیر شہادت ہوئی پیپلز پارٹی کی سندھ میں کم ووٹیں تھیں بنسبت 2018 میں 14 وزارتوں میں کسی پرائم منسٹر کو اتنا اڑیل نہیں دیکھا جتنا عمران خان کو دیکھا. وہ ضد پہ آ جائے تو زمین گنبد گنبد گل محمد والی بات. اچھا، اس کو چیلنج مریم صحیح دیتی ہے. جس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے آ کے تو ایک باقاعدہ ویو کھڑی دیکھیں کی تھی 10 نا مہینے جلسے تک تو جلوسوں وہ سے. خاموش ہی رہی نا. وہ اس آس میں تھی کہ مجھے باہر جانے دیا وہ جائے چچا گا. والا ارینجمنٹ تھا نا، وہ کام نہیں کیا تو پھر معاملات بدل گئے نا. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب، آپ جو ارینجمنٹ بیہائنڈ دی سین کرتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہے، اسی لیے آپ سے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی دیکھیں نون لیگ کو کسی نے لیڈ تو کرنا ہے. وہ نواز شریف ابھی وہ باہر ہے، وقت نہیں آیا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. نون لیگ کو کس نے لیڈ کرنا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی نون لیگ سے کچھ ممبروں کی تعداد اس بیانیہ کے خلاف نکلے گی. گروپ ٹوٹے گا آپ کے خیال؟ گروپ ٹوٹے گا. 5-7 بندے جنرل قادر 15 لوہر کے لگا ساتھ لیں، 15-20 بندے ہم لگا نوا لیں، بن جائیں 10 اور 15 کے درمیان لگا لیں جن کی میرے پاس رپورٹ ہے. گے. خیال ہے میرا یہ ویسے 10. بہت زیادہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی. ہاں اگر صحیح، وہ میں میدان اتفاق کے کر رہا اندر ہوں. جلسے جلوس اور نعرے لگے نا تو پھر یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی دیکھیں جائیں گی. اگر نعرے لگنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پنجاب میں اکثریت رائے جو ہے وہ فوج کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے ہی آپ جو مرضی کہنے پہ آئیں تو گزارا ہو جائے آپ کا، لیکن نون لیگ کے اندر کچھ نہ کچھ آواز ضرور اٹھے گی جو پنجاب کے اندر اس بیانیے کے خلاف ہوگی. تو شیخ صاحب، اور ایک نئی مسلم لیگ کا وجود بھی آ سکتا ہے. بڑا سیدھا آپ سے سوال پوچھوں گا. یہاں سے اسلام آباد سے لے کر نا لاہور تک پوری بیلٹ جو ہے یہ فوج کی بیلٹ ہے، اور عام طور پر یہاں پر اتنا پرو اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جس سے وہ کیپٹلائز بھی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. پہلی دفعہ اگر اس بیلٹ کے اندر 4 لوگوں نے بھی کوئی نعرہ بلند کیا یا آواز اٹھائی یا نام لے کر آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جلسوں کے اندر تذکرہ ہوا، تو ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. کوئی میں سمجھتا ہوں یہ
जनरल बाजवा और जनरल फैज, आज की फौज बड़ी पेशेंस वाली फौज है, उनको कोई जल्दी नहीं है, वो कोई जल्दी में नहीं है, उनका सब्र का पैमाना लबरेज नहीं है। देखिए ना, अगर ये इतने ही बड़े कस्तुनतुनिया इन्होंने फतह किया होता तो मेरे जैसा बंदा 2 सीटें देख रहा था। पाकिस्तान जिंदा पाक फौज के सर पे है। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, खुदा ना खास्ता पाक फौज ना हो तो पाकिस्तान का अशर भी इराक जैसा और लिबिया जैसा और उस मुल्कों जैसा हो जाए। सो फौज में एक बहुत बड़ा पेशेंस है। अब ये वो फौज नहीं है कि जनाब अली मेरा नाम ले लिया तो पता नहीं क्या तलवारें चल लेता रहे नाम, क्या फर्क पड़ा जी। इमरान खान का जो बुजदार है वो चलेगा, इमरान खान का इमरान बुजदार जो है खान का बुजदार चलेगा। उसको कोई सत्ते खैरान। ये इंटरव्यू का अंदर सबसे अच्छा जुमला है कि इमरान खान का बुजदार चलेगा। ही इज द सिलेक्शन ऑफ इमरान खान। जो नवाज शरीफ ने जिन चीज़ों के ऊपर नारे मारे उसमें, बल्कि अभी तो उन्होंने कराची वाले इंसिडेंट के ऊपर उस रिपोर्ट को भी रिजेक्टेड लिख दिया, जैसे वो ट्वीट रिजेक्टेड किया। वैसे ही हाल, बुरा हाल है उनका भी, वो भी ट्रम्प बना हुआ है। ट्रम्प बना हुआ है। ट्रम्प भी बना हुआ है ना कि नहीं भाई। ट्रम्प ने तो पूरे अमेरिका को इस वक्त डाला हुआ है, नवाज शरीफ का क्या होगा? नवाज शरीफ का कुछ भी नहीं होगा, उसकी सियासत खराब होगी। और जो सियासत मरियम साहबा और नवाज शरीफ कर रहे हैं, मैं आपको एक जुमले में कहना चाहता हूं, ये इमरान खान की खिदमत कर रहे हैं। इमरान खान के हाथों से मजबूत हो रहे हैं। मैं इससे अच्छा जुमला और भी मैं आपको पेश करता हूं। मरियम साहबा और नवाज शरीफ जो सियासत कर रहे हैं, उससे इमरान खान स्ट्रांग हुआ है और स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होता जाएगा। और एक मैसेज चला जाएगा जो कि पहले हम कहते हैं, वो प्रैक्टिकली भी चला जाएगा कि जो बाजवा साहब ने कहा कि जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ खड़े होंगे। क्या फौज की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ? मेरे सामने तो यही है। अच्छा, जो मैं जिन मीटिंग्स में गया हूं, जिसके बाद शायद अब ना जाऊं क्योंकि लोगों को बड़ा एतराज है कि मेरे अंदर बात नहीं रहती, डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि बल्कि उन्होंने मजहब मुखालफीन को, बाजवा साहब ने कहा अगर आपकी हुकूमत भी हुई तो आपके साथ भी होंगे। ये बात किसको कही? जो अपोजिशन के लीडर, जो अपोजिशन के लोग वहां बैठे हुए थे। लेकिन आपके तो मामला ठीक है, आपकी तो गर्मजोशी पाई जाती है, तो आपको किसने रोका कि उस मीटिंग में यार कौन रोक सकता है आपको? मैं खुद भी तो फैसला कर सकता हूँ, ऐसे में बाद में मेरे मुसीबत पड़ जाती है, फिर मुझे सब एक का डिफेंड करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल दरमियान में धरने से रिलेटेड ही, जिसमें नवाज शरीफ कह रहे थे कि उनसे इस्तीफा तलब किया गया, आपको शायद इन मामला से वाकिफ हो। इसमें बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। शेख रशीद वो बात करता है जिस पे और कोई बात ना करे। आई एम नॉट, सूरत हाल थी क्या? आई एम नॉट व्हाट आई एम। मैं वो नहीं हूं जो आपको दिखाई दे रहा हूं। अगर मुझे पता भी हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये थी या नहीं था। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे जवाब लेने के पाबंद नहीं है। ऐसे इस पे एक सूरत हाल थी कि मुशाहिदुल्लाह खान ने इंटरव्यू दिया बीबीसी को, उससे इस्तीफा तलब कर लिया गया। हाँ, अगर एक गरीब का वक्त हो तो उसका इस्तीफा तलब कर लेंगे। परवेज रशीद का भी इस्तीफा तलब किया गया था। वो उसके बाद लिया गया था, डॉन लीक्स वाले मामले के बाद। ये वर्कर हम इसी किस्म के लिए होते हैं कि जब कुर्बानी की जरूरत पड़े तो हमें कुर्बानी करना पड़ता है। जब लीडर का इंतखाब करना हो तो घर से करते हैं। अपना बेटा रोए तो इनका कलेजा फटता है, गरीब का बच्चा रोए तो इनके सर में दर्द होती है। दिस इज देयर पॉलिटिक्स। एवरी डे इज नॉट संडे। ये नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं, ये अकल के लोग, अगर मैं इन केस अपोजिशन में होता, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं जो मरियम और नवाज शरीफ साहब ने की है, और उससे इमरान खान ज्यादा मजबूत हुआ है। ये आपका तासुर है, उन लोगों का मेरा ख्याल ये है। तासर और तज्जिया है। अगर नवाज शरीफ इतना बड़ा लीडर पैदा हो गया है जो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है, उसके गमलों से उसको नर्सरी लगी, उसके झूलों में वो उसने दूध पी के वो क्या कहते हैं, झूले, झूलने के बाद कोई सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं पैदा हुआ जो वजीर बनने से पहले जिसका नाम ही किसी को नहीं पता था। जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का वजीर बना, GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार जनरल जलानी उसको लेके आया, फिर लोगों को पता लगा हेयर इज ए नवाज शरीफ फ्रॉम जाती उमरा। ये आप बातें वो करें जो कि हकायक पे मबनी है। हकीकत ये है कि सियासी तौर पर मरियम साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की सियासी खिदमत की है। 40 दिस इज साल माई में ओपिनियन। फिर वो इंतजार में थे 10 महीने, इधर फोन भी दिए गए, लोगों ने फोन भी दिए, फोन पे राब्ते भी रहे। 1 साल वो फोन बंद रहे। 1 साल बाद वो ब्लास्ट हुए। उसमें बाज लोगों का कहना है
کہ وہ لوگ جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ان کی آراء شامل تھی. نواز شریف کے اس بیانیے کے اندر بیانیے کے ان لوگوں پیچھے کی آراء کی راہ شامل بھی تھی، وہ شامل کون تھی. لوگ ہیں سر؟ جو میرا مطلب ہے، میں وزیر ہوں، سٹنگ منسٹر ہوں، آئی شوڈ بی ریسپانسبل. میں لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں، بے وقوفوں کا تو میں لیڈر ہی نہیں ہوں. سو ان لوگوں کی رائے شامل ہے جو پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان کو سرحدوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ تو جو ہونا ہے سو پھر ہو جانا ہے. جو پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی آراء اور ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل حال تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا. سر دو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں جہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک پاورفل پوزیشن اختیار کرے گی. ایک آپ کا ایسٹرن بارڈر کی سچویشن ہے جو ایمرج ہو کے کچھ بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے. دوسرا انٹرنلی اگر پاورفل چیلنج آتا ہے سیاسی میدان کے اندر. دونوں چیلنج عظیم پاک فوج جیتے گی بھی، ایکسیپٹ بھی کرے گی، اور ٹائمنگ فوج کی ہوگی. جو ڈیسیژن ٹائمنگ فوج میکنگ رول ہے ابھی بھی وہ پاورفل وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے اور اپنے کارڈ کھیلیں گے. دی ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اینڈ دے ول ڈیسائڈ what to do and when to do and with whom to do. سینٹ الیکشن بخیر و خوبی گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. کیونکہ سینٹ الیکشن اگر گزر جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی سینٹ میں جی اوپر آ جاتی ہے تعداد میں. وہ جو ایک پریشر ہے ووٹنگ پروسیس کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی اوپر آ انشاءاللہ جائے گی. پی ٹی آئی اوپر آ جائے گی اور شو آف ہینڈ پہ آئے گی. پی ڈی ایم کا مستقبل مجھے تو بظاہر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں میں تو تین ہی پارٹیوں کو دیکھتا ہوں، نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان. چوتھی پارٹی تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتی وہاں. ان کا بنے گا کیا؟ ان کا کوئی رول کس کا بنے گا سیاست میں آنے والے کسی کا دنوں کوئی رول نہیں بنے گا. آپس میں الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح گلگت بلتستان میں لڑیں اسی طرح سینٹ میں بھی لڑیں گے اور اسی طرح اگلا الیکشن بھی لڑیں گے. پیپلز پارٹی کسی صورت میں، نون کسی صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی پنجاب میں. میں